کہ بنو اسرائیل کے لوگ، یہ جو یہودی قوم ہے جس کو ہم اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ بڑی بدترین قوم تھی دراصل، اللہ کی بڑی نافرمان قوم۔ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی وہیں سے شروع کر دی۔ ایک جگہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرا دو موسیٰ، ایسے ہی بتوں کی پوجا ہم بھی کریں۔ قرآن کریم کی دو جگہ سے اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھا ہے، اور ان دونوں کا تعلق آج کے وقت جو حالات فلسطین میں پیدا ہوئے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں ابھی تقریباً 1.5 مہینہ قبل اسرائیل کی طرف سے جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، آج چونکہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان دنیا کے حالات سے اپنے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، تو بہت سارے ہمارے بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانے ہوں گے کہ فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اب یہ اسرائیل اور فلسطین، کیا یہ ایک عام جھگڑا ہے جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے جھگڑا، اس طرح کا جھگڑا ہے، یا کوئی خاص جھگڑا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے جب کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے فلسطین لکھا ہوا گزرے تو ہم اس کو یوں ہی دنیا کا ایک چھوٹا یا بڑا ملک سمجھ کر کے نہ گزر جائیں، بلکہ اس فلسطین کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ یہ جو اسرائیل ہے، فلسطین ہی کے اندر ایک ناجائز طریقے سے ایک ملک کو بسایا گیا۔ یہ اسرائیل کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود اس تاریخ کو یاد رکھے اور اپنے بچوں کو بھی بتائے۔ تو آئیے ہم مختصر طور پر سب سے پہلے آپ کے سامنے اسرائیل کی تاریخ پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے سنا ہے آپ نے، ہم نے، اس لیے کہ ہر سال بقرعید، جس کو ہم آپ کہتے ہیں بقرعید، تو اس بقرعید کے موقع سے یا عید الاضحیٰ کے موقع سے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا تھا، کوشش کیا تھا کہ ذبح کر دے اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو ابراہیم کا نام ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت عظیم اور بہت بڑے انسان اس دنیا میں گزرے ہیں، اتنے پیارے انسان یہ گزرے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دو اور مشہور مذہب، ایک نصرانیت یعنی عیسائیت، ان کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا چرچا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا ایک مشہور مذہب یہودیت، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ذکر اور چرچا ہے۔ اور یہودی اور عیسائیوں کا جانے دیجئے، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں تشریف لے آئے تھے، اس مکہ اور عرب کے مشرک لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کے بھی، عرب کے مشرکین کے بھی
یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے، سب کے یہ باپ ہیں۔ باپ سے انسان کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ محترم ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کس کے ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مشرکین عرب کے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لوگ جو کچھ مانتے ہیں اور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو ایسا مانتے تھے نہ ایسا کرتے تھے۔ عیسائی لوگ جیسا مانتے اور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسا مانتے بھی نہیں تھے، کرتے بھی نہیں تھے۔ اور عرب کے مشرک لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام تو سچی توحید کی دعوت دینے والے۔ تو کہا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، یعنی عرب کے لوگوں کا دعویٰ بھی غلط، یہودیوں کا دعویٰ بھی غلط، عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط، تو پھر ابراہیم علیہ السلام تھے کیا بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام سچی توحید والے تھے، خالص توحید والے اور رب کے فرما بردار۔ تو پھر آج کے وقت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد اور اسلام کا پیغام عام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اصل رشتہ اب کس کا ہے؟ اللہ نے تو یہودیوں کو جھٹک دیا، عیسائیوں کو جھٹک دیا، عرب کے مشرکین کو بھی جھٹک دیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے اب کس کا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام سے سچا رشتہ اس نبی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا ہے۔ اب ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ ایسا اس لیے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سچی توحید اور خالص توحید کی دعوت دینے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچی توحید کی دعوت دینے والے، تو توحید کا اصل میں رشتہ ہے۔ اس وجہ سے یہودیوں کے یہاں توحید باقی نہیں ہے، عیسائیوں کے یہاں توحید باقی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اب کوئی رشتہ نہیں بچا۔ مشرکین شرک کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی رشتہ نہیں بچا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ سچی توحید کے اوپر قائم تھے اور اس کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے ان کا اصل رشتہ ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا۔ اب آئیے آگے ہم بات بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، آج کی ہماری عمر کے حساب سے اولاد نہیں مل رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ دے دیا اور کہا کہ آپ اسے بیوی کی طرح استعمال کریں، اللہ رب العالمین شاید آپ کو اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں ہاجرہ کے پیٹ سے ایک بچہ دیا، اس بچے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام کیا تھا بھائی؟ اسحاق علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اور وبشروہ بغلام علیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے کہا۔ دونوں کی خوشخبری آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے پیٹ سے اور سارہ کے پیٹ سے اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائش آئی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ رب العالمین نے ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو کہا کہ ابراہیم ان کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ دو، اور مکہ میں اس وقت کوئی انسان آباد نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ میں لے جا کے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں، تاریخ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل. تو فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، وہاں پہ سارا آپ کی بیوی موجود تھی، اور وہیں پہ اسحاق علیہ السلام بھی موجود تھے. اب اسحاق علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک عیسو اور ایک کا نام یعقوب. یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور یہ یعقوب کون ہے بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ. ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور آپ کو جاننا چاہیے. قرآن میں اللہ نے ایک پوری سورت انہی کے خاندان کے سلسلے میں بیان کیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے بھائی؟ 12. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب بیان کیا تو کیا کہا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے کو اللہ میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ یہ 11 ستارے یہ کون ہیں؟ بنیامین. ایک ماں سے بنیامین اور یوسف، اور دوسری ماں سے یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے. تو ان 11 بیٹوں کو، یوسف کو چھوڑ کر کے، یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں وہ 11 بیٹے، اور یوسف کو لے کر کے 12 بیٹے ہو گئے. یہ جو 12 بیٹے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل. اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے. تو یہ جو اسرائیل کا آپ نے نام سنا ہے، آج ایک ملک ہے فلسطین میں ناجائز طریقے سے جس کو بسایا گیا ہے، اس کا رشتہ اس تاریخ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد جتنے 12 تھے، انہی کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. تو اصل میں اسرائیل کون ہوا؟ یعقوب علیہ السلام. 12 کنبہ اور قبیلہ. آپ کو تاریخ جن لوگوں کو معلوم ہے تھوڑی بہت، وہ اچھی طرح بات میری سمجھ پائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا، بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا، اور کیسے کنویں میں پھینکا گیا، کیسے نکالا گیا، اور جا کر کے مصر میں بیچا گیا، اور پھر مصر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عزت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی لوگ اناج خریدنے کے لیے قحط سالی کے زمانے میں کنعان سے مصر پہنچے، اور اس کے بعد پھر تعارف ہوا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی جو اسرائیل ہے اصل میں بنو اسرائیل، یہ سارے کے سارے 70 افراد، یہودی لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 70 افراد تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بلا کر کے مصر میں بسا دیا. مصر میں یہ لوگ عزت و احترام کے ساتھ 300 سال تک رہے، اور 300 سال کے بعد فرعون جو وہاں کے بادشاہ ہوا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے بڑی عزت دی تھی، بعد میں اسی سلسلے کے لوگ، ان لوگوں نے اس پورے قوم کو، بنو اسرائیل کو، یعقوب کے پورے خاندان اور اس کنبے قبیلے کو غلام بنا لیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، تو اس میں اس غلامی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ فرعون نے پورے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. صرف 2 وقت کی روٹی دیتا تھا اور کام کرواتا تھا، اور جو چاہتا تھا کرتا تھا ان کے ساتھ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہی میں سے پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تمام معجزہ دکھایا سب کچھ کے آخر میں بنو اسرائیل کو فرعون کے پاس سے انہوں نے چھوڑا لیا، اور مصر سے لے کر کے آگے نکل گئے، اور دریا پار کیا. تو بنو اسرائیل کو اللہ نے بچایا، اور فرعون کے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا. یہ سب آپ کو معلوم ہے. آگے کیا ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ، یہ جو یہودی قوم ہے جس کو ہم اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ بڑی بدترین قوم تھی دراصل، اللہ کی بڑی نافرمان قوم. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی وہیں سے شروع کر دی. ایک جگہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرا دو موسیٰ، ایسے ہی بتوں کی پوجا ہم بھی کریں.
اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑی پہ گئے تورات لینے کے لیے، تو سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر کے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دیا قوم کے لوگوں نے. اور حد تو اس وقت ہو گئی جب اللہ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں یہ مقدس شہر ہے، اس میں سب داخل ہو جاؤ. تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہ موسیٰ اس شہر میں بڑے لڑاکو لوگ رہتے ہیں، ہم جائیں گے تو ہمیں وہ مار ڈالیں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے وہاں لڑنے بھڑنے کے لیے. کچھ لوگوں نے سمجھایا بھی کہ ارے بھائی صبر و شکر کا معاملہ کرو اور جاؤ، اللہ کا حکم ہے مانو. تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا دو ٹوک کہ موسیٰ چلا جائے اور موسیٰ کا رب چلا جائے، ہم لوگ بیٹھ کر کے یہاں تماشا دیکھیں گے. انہا ہونا قائدون، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے جا کر کے لڑے ان سے، ہم لوگ نہیں جائیں.